بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی بیوی بوڑھی ہو تو کیا وہ بھی عدت گزارے گی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی بیوی پر 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے، چاہے وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ یعنی عمر کے ساتھ اس عدت کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، اس پر 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم ہے۔ یہ ایک قسم کا عورت پر سوگ ہوتا ہے اس کے شوہر کی فوتگی کی وجہ سے، جو کہ اس کے اوپر لازم ہے، اور یہ عدت اسلامی تاریخ کے مطابق گزارنی ہے۔ یعنی جس تاریخ کو وہ شخص فوت ہوا ہے تو اس دن جو اسلامی تاریخ تھی اس کے بعد وہ 4 مہینے اور 10 دن تک اس کی بیوی جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق جب 4 مہینے اور 10 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس عورت کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہوا ہو، اور اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی ہو، مطلقہ ہو، تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت 3 حیض ہے۔ یعنی طلاق کے بعد 3 دفعہ اس کو حیض آئے 3 مہینوں میں، تو جب تیسری دفعہ حیض مکمل ہو جائے گا تو اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اب وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یعنی 3 مینسز اس عورت کی عدت ہوگی۔ اور اگر ایسا ہو کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق بھی ہو گئی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ نکاح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رخصتی کچھ عرصے کے بعد ہوگی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ تعلقات ختم ہو گئے اور وہ رشتہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اب اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس طرح اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ یعنی عدت کا تعلق رخصتی کے ساتھ ہے۔ رخصتی ہونے کے بعد اگر شوہر طلاق دے تو تب اس عورت پر 3 حیض 3 مینسز عدت گزارنی لازم ہے۔ لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق بھی ہو گئی، تو اب اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ وہ چاہے دوسرے دن یا تیسرے دن چاہے تو وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق